کراچی میں اربن فلڈنگ، حکومت سندھ کا عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوام کو گھروں میں ہی رہنے کا مشورہ، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ مزید بارش کا امکان ہے، عام تعطیل کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ مراد علی شاہ کا صوبائی وزراء اور میئر کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کارساز پر رکے، ڈی آئی جی ٹریفک کو شہریوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی میں ایک دن بارش کے 3 اسپیل، نکاسی کا نظام فیل۔ طوفانی بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، کئی علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر پانی۔ سب سے بڑی شاہراہ شارع فیصل بھی اس بار پانی میں ڈوب گئی، گاڑیاں پھنس گئیں، فیول ختم ہو گیا۔ گھر سے نکلنے والے دفتر نہیں پہنچے، دفتر سے لوگ گھر نہیں پہنچ پا رہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر دباؤ بڑھنے سے ٹریفک کی بدترین صورتحال، اسکول کے بچے بھی رل گئے، اسکول وینیں سڑک پر بند، ڈرائیوروں کے فون بند، والدین پریشان ہوتے رہے۔ دوپہر کو نکلے بچے شام اور رات کو پہنچے، موٹر سائیکل والے بھی سڑکوں پر خوار، بائکیں پانی میں بند ہو گئیں، رکشوں اور آن لائن رائڈرز نے کرائے بڑھا دیے۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور حادثات میں 11 افراد جان سے گئے۔ گلستان جوہر بلاک 12 میں دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے بچہ جان سے گیا۔ گرو مندر کے قریب نالے میں ڈوبنے والے شخص کی لاش نکال لی گئی۔ ملیر میں پیٹرول پمپ پر آتش زدگی سے ایک شخص جھلس کر جاں بحق۔ نارتھ کراچی، اورنگی، شارع فیصل اور ڈیفنس میں کرنٹ لگنے کے واقعات، 4 افراد ابدی نیند سو گئے۔ کراچی میں بارش کے ساتھ ہی الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا، متعدد علاقوں میں 12 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ 650 سے زائد فیڈرز کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے، جب تک پانی کھڑا ہے بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکتا۔ کنڈے والے اور نشیبی علاقوں میں احتیاط کے طور پر بجلی بند کی ہے۔ کراچی میں مزید 2 روز تک بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج اور کل زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران گلشن حدید میں سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اولڈ ایئرپورٹ ایریا میں 158، جناح ٹرمینل پر 152.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جناح ہسپتال کراچی کے مختلف وارڈز میں بارش کا پانی جمع، کئی وارڈز میں بجلی غائب، سینیٹری عملہ غیر حاضر، ڈاکٹرز اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی ادارہ امراض قلب سے ڈسچارج مریض تاحال ہسپتال میں ہی موجود۔ شام 6 بجے ڈسچارج ہونے والے مریض بارش کی وجہ سے گھروں کو نہ جا سکے۔ کراچی ایئرپورٹ جانے والے مسافر شارع فیصل پر پھنس گئے، متعدد گاڑیوں میں فیول ختم ہو گیا۔ اندرون اور بیرون ملک جانے والے مسافر مشکلات کا شکار۔ پی آئی اے کا کراچی آپریشن بری طرح متاثر، مسافر ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے، کئی پروازیں منسوخ، کچھ تاخیر کا شکار۔ کراچی کوئٹہ اور کراچی اسلام آباد کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے نجف پرواز تاخیر کا شکار، خراب موسم کے سبب لاہور اور اسلام آباد سے پروازیں نہ آ سکیں۔ صبح شیڈیول 2 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے مسافر بر وقت معلومات کے لیے کال سینٹر سے رابطے میں رہیں۔ موسلادھار بارش کوئی 6 گھنٹے چلی ہے، ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے، اور آپ پیچھے دیکھیں گے یہ ٹریفک کا ہمیں چیلنج ہے، جس کی وجہ سے جو ریلیف کی ہماری ٹیم ہے، مشینری ہے، اس کو پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تو نالوں کی بر وقت صفائی کی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شارع فیصل کا دورہ، نرسری کے مقام پر ظاہری نالے کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں برساتی نالے صاف ہیں اور پانی کی نکاسی ہو رہی ہے۔ 6 گھنٹے کی بارش کے بعد جمع ہونے والا پانی اب نکل رہا ہے۔ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، سرکاری مشینری کو منتقل کرنے میں ٹریفک کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے۔ جلد پانی کی نکاسی کا کام کر لیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں
شہریوں کی پریشانی کا احساس ہے۔ برساتی پانی کا فلو تیز ہے، پانی نکلنے میں وقت لگے گا، چند گھنٹے میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا، کراچی کا سسٹم صرف 44 ملی میٹر تک برساتی پانی کی نکاسی کر سکتا ہے، یہاں تو 100 ملی میٹر سے بھی زائد برسات ہوئی۔ بارشیں زیادہ ہیں، زیادہ پانی آ رہا ہے، زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، اس میں تو سب کو مل کے ہی کام کرنا پڑے گا۔ اکیلا مرتضی وہاب کیا کر سکتا ہے؟ آج ہم میئر کراچی پر تنقید نہیں کریں گے، ہم نے مل کر اس شہر کو ٹھیک کرنا ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ آ جائیں، یہاں ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر چکے ہیں۔ کراچی میں زیادہ بارشوں کے بعد زیادہ پانی آیا، اکیلا مرتضی وہاب کیا کر سکتا ہے؟ مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے، کھانے اور رہنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ اگر لوگ کہیں پھنسے ہیں تو ہیلپ لائن پر فون کریں، گورنر ہاؤس کی ٹیم ریسکیو کرنے آئے گی۔ گورنر کا کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، بارش میں پھنسے شہریوں سے احوال پوچھا، پینے کے پانی کی بوتلیں تقسیم کی، پانی میں پھنسی بند گاڑیوں کو دھکا بھی لگایا۔ گورنر کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ، کراچی کی صورتحال سے آگاہ کیا، وفاق سے کراچی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مدد کی درخواست۔ کراچی والوں نے جو مجھے کہا، میں تو وہ بات پہنچا رہا ہوں بھائی، ایمانداری سے، دیانتداری سے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی پینشن بھی دے دیں گے، اگر میئر کی کوئی پینشن ہوتی ہے، ان کے کوئی گریجویٹی بھی دے دیں گے، بہت زیادہ پیسہ دے دیں گے، اس کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن ان کی میئرشپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ فاروق ستار کا میئر کراچی مرتضی وہاب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا بلدیاتی نمائندوں کے دعوے کراچی کے گلی محلوں میں بہہ گئے، تنخواہ اور مراعات کا خرچہ اٹھا لیں گے مگر میئر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ فاروق ستار کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب نہ ہونے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کارکنوں کو امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، حکومت سندھ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت، کہا وفاقی حکومت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت کرے گی۔ پاک فوج اور سندھ رینجر شہریوں کی مدد کے لیے کراچی کی اہم شاہراہوں پر موجود، اہلکار ٹریفک روانی بحال کرنے میں مصروف۔ پاک فوج اور سندھ رینجرز کے اہلکاروں نے خراب گاڑیوں کو کنارے پر کیا، میکینیکل ٹیم کے ساتھ خراب گاڑیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے التماس ہے ٹریفک بحالی تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ادارے ہیں وہ اس میں دن رات کام کر رہے ہیں، افواج پاکستان دن رات خدمت کر رہی ہیں اور لوگوں کو مصیبت زدہ علاقوں سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں۔ جس طرح خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت دیگر ادارے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ جیسے ہی یہ سانحہ اور یہ جو ان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا، تو چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اب تک 6000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ میڈیکل کیمپس میں 6000 لوگوں کو طبی امداد دی گئی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں سیلاب زدگان میں 505 ٹن راشن فراہم کیا جا چکا۔ انجینئرنگ بٹالین سڑکیں کھولنے میں مصروف ہے۔
روس نے یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز مسترد کر دی۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے روس جنگ کے خاتمے کا حامی ہے، لیکن یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی ہرگز قابل قبول نہیں۔ برطانیہ کی یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز تنازع کو مزید بڑھاوا دے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 40 منٹ تک گفتگو۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے پیوٹن کو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت سے آگاہ کیا۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے حماس نے 60 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز، اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے اور امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کی اجازت سے اتفاق کیا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تیاری۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے عبوری آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 60 فلسطینی شہید، 344 زخمی۔